السلام علیکم جی۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور اس قوم کے خطاب کے اندر وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے گھبرائے ہوئے تھے، بلکہ اتنے جھنجھنائے ہوئے تھے، جھنجھلاہٹ ان کے چہرے سے عیاں تھی، غصہ تھا ان کو، اور انہوں نے صبر کا اظہار بھی کیا کہ میں کل غصے میں تھا، میں نے اس لیے قوم سے خطاب نہیں کیا کہ پتہ نہیں میں کیا کہہ جاتا، لیکن وہ کہہ گئے جو کہ ایک ایکسٹریم اینگر کے اندر مبتلا ایک ذہنی مریض جو ہوتا ہے وہ گالیاں بکتا ہے، تو انتہائی غصے کی حالت کے اندر جب وہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے تو وہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اور عمران احمد خان نیازی صاحب کی یہ ڈیسپریشن دیکھ کے نا پٹواریوں کے اندر دھمالیں پڑ رہی ہیں، پٹواری دھمالیں ڈال رہے ہیں۔ اور کیوں پٹواری دھمالیں ڈال رہے ہیں؟ پٹواریوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کی رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جب ایک ایک کر کے سارے سہارے آپ سے چھننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے 2 گالیاں بکی ہیں، بے غیرت اور بے شرم۔ میرا خیال ہے یہ دونوں خصوصیات ان کی اپنی ذات والا بے برکات کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے ہمیں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماما کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان نیازی صاحب نے اپنے دیکھنے والوں کو جب یہ گالی دی تو بے اختیار میرے دماغ کے اندر یہ جو جملہ تھا بچوں کا وہ گونج اٹھا۔ جب بچے باہر نکلتے ہیں، سوشل انٹریکشن کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ان کو گالیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، تو وہ پہلے آ کے پوچھتے ہیں اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کہنا آگے سے، تو پھر میں اسے کیا کہوں، تو آپ نے کہنا ہے کہ ماما کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر ہم وہ فکرہ مستعار لے رہے ہیں کہ جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب اتنے ڈیسپریٹ کیوں ہیں؟ اب اس کا انالیسس کرنا ہے، ایتھے آندی ہے گل، ٹھیک ہے؟ اور انالیسس 3 لفظاں وچ گل مکدی ہے، 3 لفظاں وچ گل مکدی ہے۔ انالیسس بڑا سمپل سا ہے اور وہ ہم نے کر کے آپ کی شان اقدس کے اندر پیش کرنا ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے بائی دا وے اس سپیچ کے اندر بم بنانے کا طریقہ بھی بتایا۔ انہوں نے کہا پاگلو بم بوتل چ نہیں بنتا، بم پلاسٹک کی بوتل میں نہیں بنتا، بم جو ہوتا ہے وہ شیشے کی بوتل میں بنتا ہے۔ تو بھائی جان وہ جتنی بھی بوتلیں آپ کے وہاں پہ دستیاب تھیں وہ خرچ ہو گئی تھی نا، ٹھیک ہے؟ لیکن روزانہ نئی بوتلوں کی وہ ہو جاتی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، پولیس چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھی لیکن بوتلوں کی سپلائی اندر جاری تھی۔ بوتلوں کی سپلائی اگر جاری تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اور بھی سپلائی جاری ہوگی اندر، شیشے کی بوتل میں ہوتا ہے۔ اور عمران احمد خان نیازی صاحب ایک ہونک آدمی ہے جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔ یہ پٹرول بم جو ہوتا ہے، دیکھیے وہ سلفر جو ہوتا ہے نا، سلفر کو رکھا جاتا ہے میرا خیال ہے تیل کے اندر، مٹی کے تیل کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اگر اس کو باہر نکالا جائے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے، سلفر ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے ہوتا ہے، تو اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو ہمارے یونیورسٹی کے دور کے اندر پٹرول بم بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پٹرول ڈال کے شیشے کی بوتل کے اندر، کیونکہ پلاسٹک کی بوتل تو شیشے کی بوتل کے اندر پٹرول ڈالتے تھے اور اس کے اندر سلفر تھوڑا سا اتنا ایک اس کو توڑ کے ڈال دیتے تھے اور اس کو بند کر کے جب آپ پھینکتے تھے تو پٹرول پھیل جاتا تھا، اور جیسے ہی سلفر جو تھا اس کے اوپر سے پٹرول خشک ہوتا تھا، اس کو آگ لگتی تھی تو پورے پٹرول کو آگ لگ جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے، لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب جو بم مار رہے تھے یا جو بم مروا رہے تھے یا جو انہوں نے اس کی پریکٹیکل شکل دکھائی ہے، یہ والا بم نہیں لگتا مجھے، کیونکہ یہ جب آ رہا ہوتا تھا پروجیکٹائل کی شکل کے اندر تو اس کو آگ لگی ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نئی ٹیکنالوجی یا نئی ٹیکنیک دریافت کی ہے۔ ڈیسپریٹ کیوں ہے عمران خان؟ اس کی میں نے آپ کو کہانی پوری کی پوری سنانی ہے اور 3 لفظاں وچ گل مکانی ہے، لیکن وہ آپ نے اس کے لیے میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو وہ بیسیکلی بتا رہے تھے کہ پلاسٹک کی بوتلوں سے بم نہیں بنتے، بم جو ہوتے ہیں وہ شیشے کی بوتلوں سے بنتے ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب۔
ہمیں بھی اس بات کا علم ہے، اور ہر وہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ جس نے مارشاء اللہ کے خلاف جد و جہد کر رکھی ہو، مظاہرے کر رکھے ہوں، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ آپ کو اس امر کا نہیں پتا کہ اس زمانے کے اندر ویڈیو نہیں تھی، اور اس زمانے میں ویڈیو بن گئی تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا۔ ہاں یار، صدیق چڑا بھی پڑھیا گیا۔ صدیق چڑا صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایک آنسو گیس چھوڑنے والی بندوق بردار ایک پولیس والے کو، جس نے گلگت بلتستان کی پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے، اس کو لے کے جو ہیں وہ ایک چھت کے اوپر سے فائرنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک چھت کے اوپر سے فائرنگ کر رہے ہیں، یا فائرنگ کروا رہے ہیں، یا فائرنگ کرنے والے کو روک رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ بلٹ فائرنگ تو نہیں ہے، لیکن وہ آنسو گیس کے شیل کی فائرنگ ہے۔ تو اس سے وہ پتہ چلتا ہے، وہ جو جعلی ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر سموسا کو ہٹ کر دیا پٹواریوں نے طنز کر کر کے۔ اب ڈاکٹر سموسا جو ہے وہ پوری طرح اپنی خفیہ یوتھیا خباستوں کے ساتھ سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر سموسا نے ہمیں بتایا کہ جس طرح 1971 کی اور 65 کی جنگوں کے اندر لاہور کے راوی کے پل کے اوپر جو بھارتی جو تھے، وہ انہوں نے پھر بعد میں بتایا، ان کو اصل میں بڑیاں کہانیاں لوڈ ذہن کے لوگوں کے لیے مشہور کی گئی ہوئی ہیں، کم انٹیلیجنس کے ذہن اذہان کے لیے، کہ وہ سبز چوگوں والے بابے تھے جو ہوا میں اڑتے ہوئے آتے تھے اور بم کو کیچ کر کے اور پانی میں پھینک دیتے تھے، جس سے نقصان نہیں ہوتا تھا اور محفوظ رہتا تھا۔ 65 کی جنگ کے اندر 71 دی جنگ تے بابے چھٹی تے گئے ہوئے سن پنڈ ہیں جی۔ خیر 71 میں ادھر تو اٹیک نہیں ہوا تھا، ادھر سے تو انہوں نے اٹیک کیا تھا آخری وقت میں آ کے، جب سرنڈر قریب آ گیا تھا۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ اس طرح کی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں عامۃ الناس کو ذہنی طور پہ نچلی ذہنی سطح پہ رکھنے کے لیے، اور اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے، اپنا امیج بڑھانے کے لیے، اور اپنے آپ کو سپر نیچرل ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھیے، جو بچہ یا بندہ ریئلٹی کی ورلڈ کے اندر نہیں ایگزسٹ کر سکتا تو اس پھر سپر نیچرل میں چلا جاتا ہے۔ وہ جن پریوں کی کہانیاں، اور یہ جو کیا ہے جی، وہ سائی فائی وارز کی فلمیں دیکھتا ہے، دیکھنی چاہیے ویسے بندے کو کبھی کبھی، کیونکہ یہ ان کے فیوچر کی ٹیکنالوجیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم سٹار ٹریک دیکھا کرتے تھے، اور سٹار ٹریک کے اندر وہ دروازے کے پاس آتے تھے تو دروازہ کھل جاتا تھا، اسی کے اندر بڑی گال ہے، ہاں بڑی گال ہے بھائی، اور پتہ چلا کہ وہ بیسک ٹیکنالوجی ہے۔ اب ہر دفتر کے اندر ایسے دروازے لگے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں پاس جاتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، اوپر وہ سینسر لگا ہوتا ہے، سینسر بتا دیتا ہے بندہ آ گیا۔ لیکن اس وقت وہ ٹیکنالوجی اپنی فیوچر ٹیکنالوجیز اپنی مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو وہ لوور لیول کے جو مائنڈ سیٹ ہیں ان کے لیے اس طرح کی کہانیاں کڑی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر سموسا کہندا ہے ہماری طرف سے وہ ہماری طرف شیل پھینکتے تھے، اور آگے سے جو تھا وہ پتہ نہیں کڑی مخلوق پکڑ کے ان کی طرف واپس پھینک دیا۔ وہ مخلوق نہیں تھی، وہ گلگت بلتستان دے پولیس والے سن، جو پاکستان کی ریگولر پولیس فورس یا ریگولر ایف سی کے اوپر، مطلب کہ لا انفورسنگ ایجنسی کے اوپر ادھر سے شیلنگ کر رہے تھے۔ لیکن ڈاکٹر سموسے دی ہن تکر وہ والی ویڈیو جیڑی ہے نا، وہ تقریباً کوئی 1.5 لاکھ لوگوں نے اوریجنلی ویکھی ہے، تو کوئی 15 لاکھ لوگوں نے پٹواریاں نے بخا چھڈی ہے۔ یار پٹواریوں کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے ان احمقوں کو کہ جب آپ اس طرح کی ویڈیو کسی کی شیئر کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سانو کی ٹھیک ہے نا، وہ جو انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے ہوئے ہیں یا نہیں رکھے ہوئے، ان اگر احمقوں کو نہیں پتا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی۔ لیکن آگے چلتے ہیں۔ اب وہ 3 حرفوں میں جو گال مکانی ہے وہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا۔ پچھلے سال 8 مارچ کو نو کانفیڈنس موو پیش ہو گئی تھی، میرا خیال ہے، مجھے یادداشت ساتھ دیتی ہے۔ 15 دن کے اندر انہوں نے کروانی تھی اس کے اوپر رائے شماری، ووٹنگ کروانی تھی، بیلٹنگ کروانی تھی۔
انہوں نے 15 دن کا لیگل ٹائم گزار کے صدر مملکت جناب عارف علوی نے ان فلیگرنٹ وائلیشن آف دا رولز اینڈ پروسیجر آف نو کانفیڈنس موومنٹ، انہوں نے کہا کہ جی 15واں دن بنتا ہے اور 22 کو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ 23 کو پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر 23 کو نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے 28 کی ڈیٹ دے دی تھی. 25 کو بلکہ 26 کو اس نے جلسہ کر دیا تھا جا کے پریڈ گراؤنڈ کے اندر، جس میں سائفر نکال مارا تھا. 8 تاریخ کو یہ جعلی قسم کی ووٹنگ کر کے بھاگ گئے تھے. 28 مارچ کو اسی جت گئے، ہم نے ریجیکٹ کر دی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ یہ بیرونی سازش تھی، وہ سوری یہ لا لینی نہ سوری نے کہا تھا. اور غور نہ سننی پریپوزیشن. اور پھر 8، 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات تبدیلی آ گئی تھی. یہ مارچ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ مارچ آج یہ دل وڈا کر کے گل کہہ ہی دئیے، مار تو مینوں پائے گی لیکن کہہ ہی دئیے. مارچ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کاکول سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں بچے اور باقاعدہ جوائن کرتے ہیں اپنے اپنے یونٹس. ٹھیک ہے، اور پھر ویسے ہی ان کی پروموشن ہوتی جاتی ہے اور پروموشن ہو کے وہ اوپر آتے جاتے ہیں. مارچ ہی وہ مہینہ ہوتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، کسی نے 20 سال بعد، کسی نے 15 سال بعد، کسی نے 30 سال بعد، کسی نے 22 سال بعد جا کے ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے. عہدے پہ ہے نا کہ آپ کی سروس 15 سال یا 15 ایک سال ہوتی ہے یا 20 سال ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ میجر سے اوپر کرنل نہیں بنے تو کار نو چلے جاؤ، تھینک یو ویری مچ، اے پلاٹ جے اے کار جے. ٹھیک ہے، تو کتے کو ریکمینڈیشن دا لیٹر چاہیے نوکری واسطے تو وہ بھی لے جاؤ ساڑھے کول، تو تھینک یو ویری مچ سر. اور اگر آپ پاس کر گئے ہیں وہ جو محکمانہ کورس ہے تو پھر آپ کرنل پہ چلے گئے ہیں، پھر 40 سال 42 سال کی عمر میں آپ کو کہا جائے گا کہ ہاں جی تسی بریگیڈیئر نہیں بان سکے، تھینک یو ویری مچ. تو یہ سارا سسٹم ہے. تو وہ مارچ میں ہی لوگوں نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے. اچھا، جب مارچ میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں اپنے عہدوں سے تو پھر ان کی جگہ پہ نئے لوگ پرموٹ ہو کے آ جاتے ہیں. مارچ کو بہترین موقع سمجھا جاتا ہے کہ ویسے سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ مارچ میں، ایک دفعہ مطلب کہ مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر. دوجا سپٹمبر میں ہوتا ہے. تو ہاں سپٹمبر میں ہوتا ہے، ادھر مارچ میں ہوتا ہے. سمجھ گیا نا؟ آؤ، وہ مارچ جو ہوتا ہے نا اس میں کچھ لوگ تو ریٹائر ہو کے گھروں کو چلے گئے، کچھ لوگ پرموٹ ہو گئے، کچھ لوگ نیچے سے اوپر آ گئے ان کی جگہ کے اوپر، انہی اسائنمنٹس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا، پروجیکٹ عمران خان کا گھیراؤ اتنا زیادہ تھا کہ بہت سارے لوگ فرام دا ہارٹ، فرام دا کور آف دا ہارٹ جو ہے وہ یوتھیے ہو چکے ہوئے ہیں. لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دنیا کی کوئی قوت انہیں ان سے ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتی. تو لہٰذا ان کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیا جائے یا ان کو ریٹائر کر دیا جائے یا ان کو لیٹر آف ٹرمینیٹ کر دیا جائے. اس کو لیٹر آف تھینکس دینا کہتے ہیں، وہ دے دیا جائے تو وہ لوگ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں تو نئے لوگ آ جائیں. 3 حرفاں گل نہیں مکی، 3 حرفاں گل مکی. پچھلی دفعہ بھی مارچ کے بعد اپریل میں تبدیلی آئی تھی. اس دفعہ مارچ کے اندر یہ جو پھڑپھڑا رہا ہے یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے. کسی نے کہا ہے کہ میں 24 کو چارج چھوڑ دوں گا، جو کچھ کرنا ہی کار لے. ٹھیک ہے، وہ جو جاتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں جو مرضی کر دوں، لاہور میں بیٹھے ہوئے 2 ریٹائرڈ جج میرے کیسز کو مینج کرا دیں گے. میں قتل بھی کر دوں گا تو یہ کروا دیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں جو مرضی کر لوں، کہتے کر لے کچھ کر لے. تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا کر لے، تو وہ اس سے زیادہ ڈیسپریٹ ہو کے کہتا ہے یہ بغیرت ہیں، یہ الو کے پٹھے ہیں، یہ بے شرم ہیں. جی گالاں تے تسی میرے فارمولے دے مطابق وڈی بوتل تے وڈا چپس دا پیکٹ. بڑا مزہ آ رہا تے کٹاپا چڑھ لین دیو.
جنہیں کیا نا کر لے میں 24 تک کر لے کچھ کر لے, ٹھیک ہے نا, بس وہی ہے. باقی جو ہے وہ اس کے اوپر پھر بات چیت چلتی رہے گی, اعجاز الحق کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, لیکن فی الحال اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر گفتگو ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.